صفحہ نمبر 149 سوال، حدیث کی تشریعی حیثیت بیان کریں۔ جواب، حدیث کی تشریعی حیثیت: قرآن مجید اور حدیث شریف لازم و ملزوم ہیں۔ قرآن مجید میں احکام کو مختصر طور پر بیان کیا گیا ہے اور ان کی تفصیل حدیث شریف کے مطالعہ سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب ختم رسالت پر فائز فرمایا اور اپنی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اس کتاب کی تشریح و توضیح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تھی، لیکن مکتوب کے اصل مطالب و مقاصد کو مکتوب الیہ ہی سمجھا سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کا مفہوم و مطلب وہی درست ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا اور سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی قرآن مجید کی تشریح و توضیح بتایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے ترجمہ: اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر یعنی قرآن مجید نازل فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے واضح فرما دیں اس کو جو ان کی طرف نازل کیا گیا، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات مجمل بھی ہوتی ہیں اور ان کے اجمال کی تفصیل احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ لہٰذا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث شریف قرآن مجید کے احکام کی تشریح کرتی ہے۔ اس صورت میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب اسی لیے نازل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے وہ چیز کھول کر بیان کر دیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی تشریح اور توضیح جناب رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ترجمہ: سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اس ارشاد گرامی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر ناخوشی یا دل کی تنگی بھی ایمان کے منافی ہے۔ ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو مومنین پر احسان سے تعبیر کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد تزکیہ اور تعلیم بتلایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ: بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ان میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ سب اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک تعلیم کتاب بتایا گیا ہے، اور کتاب کی تعلیم اسی وقت دی جا سکتی ہے جب کتاب کے مطالب و مقاصد سے پوری واقفیت ہو۔ ایک معلم جب کسی سبق کو پڑھاتا ہے تو وہ اس کی مکمل وضاحت کرتا ہے، اس سبق کی پیچیدہ باتوں کو واضح کرتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معلم انسانیت ہیں اور آپ نے قرآن مجید کی مکمل وضاحت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا: انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے، اور حدیث شریف قرآن مجید کی شرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مرکزیت حاصل ہے۔ قرآن مجید کی خاص اصطلاحات کا مفہوم حدیث کے بغیر واضح نہیں ہو سکتا، مثلاً صوم، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ ان کے لغوی معنی کچھ اور ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت سے ان کو ان معروف دینی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے جنہیں ہم اب پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اللہ کی محبت کے حصول اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ:
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ سوال: حجیت حدیث کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: حدیث شریف قرآن مجید کی شرح ہے، اور حدیث شریف کے بغیر ہم نہ تو دین سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی دین پر پوری طرح عمل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات واجب اطاعت ہے، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ: جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ ترجمہ: اور کسی مومن مرد عورت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی نافرمانی کرے گا وہ صریحاً گمراہی میں پڑے گا۔ چند اصطلاحات حدیث کی وضاحت۔ نمبر 1، راوی۔ حدیث کو نقل یعنی رپورٹ کرنے والے کو راوی کہتے ہیں، یعنی رپورٹر۔ نمبر 2، سند۔ اس سے مراد راویوں کا وہ سلسلہ ہے جو الفاظ حدیث تک پہنچتا ہے۔ نمبر 3، متن۔ اس سے مراد راویوں کے سلسلے کے بعد الفاظ حدیث ہیں، اس کی مثال حسب ذیل ہے۔ یعنی حدیث میں واوین کے درمیان جو نام مذکور ہوتے ہیں یہ اس حدیث کی سند ہے، اور بریکٹ کے درمیان جو عبارت ہوتی ہے وہ متن ہوتی ہے۔ سند حدیث کے راویوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ نمبر 4، صحابی۔ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا ہو اور اسلام پر فوت ہوا ہو۔ نمبر 5، تابعی۔ جس نے ایمان کی حالت میں صحابہ کی زیارت کی ہو اور حالت اسلام میں ہی وفات پائی ہو۔ سوال: عدالت راوی کے اعتبار سے حدیث کی اقسام بیان کریں۔ جواب: اقسام حدیث۔ حدیث کی اقسام 100 سے کچھ زائد ہیں، جن میں سے ہم درج ذیل کو ذکر کریں گے۔ خبر متواتر۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے راوی ہر زمانے میں اس قدر زیادہ ہوں کہ عقل سلیم ان سب کے جھوٹ پر اتفاق کر لینے کو محال سمجھتی ہو۔ خبر متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے اور اس کی سند کی تنقید نہیں ہوتی ہے۔ خبر واحد۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی اتنے زیادہ نہ ہوں۔ خبر واحد اپنے منتہا کے اعتبار سے 4 قسم پر ہے۔ نمبر 1، حدیث قدسی۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تصریح کر دیں کہ اللہ نے یوں فرمایا۔ حدیث مرفوع۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول یا فعل یا تقریر یا صفت کا ذکر ہو۔ حدیث موقوف۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں صحابی کا قول یا تقریر مذکور ہو۔ حدیث مقطوع۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں تابعی کے قول یا فعل کا تقریر کا ذکر ہو۔ خبر واحد۔ خبر واحد راویوں کی تعداد سے 3 قسم پر ہے۔ نمبر 1، خبر مشہور۔ یہ وہ حدیث ہے جس کے راوی کسی زمانے میں بھی 3 سے کم نہ ہوں، البتہ متواتر کی حد تک نہ پہنچے ہوں۔ نمبر 2، خبر عزیز۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی کسی بھی زمانے میں 2 سے کم نہ ہوں۔ نمبر 3، خبر غریب۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کی سند میں کہیں نہ کہیں صرف ایک راوی رہ جائے۔ خبر واحد اپنے راویوں کی صفات کے اعتبار سے 12 قسموں کی ہے۔ نمبر 1، صحیح لذاتہ۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے تمام راوی کامل ضبط ہوں، سند متصل ہو اور اس میں علت نہ پایا جاتا ہو۔ نمبر 2، حسن لذاتہ۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں صحیح لذاتہ کی تمام صفات موجود ہوں لیکن حفظ و ضبط میں کچھ نقصان پایا جائے۔ نمبر 3، ضعیف حدیث۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جس کے راویوں میں صحیح لذاتہ اور حسن لذاتہ کی شرائط موجود نہ ہوں۔ نمبر 4، صحیح لغیرہ۔ یہ وہ حدیث ہے جو اصل میں حسن لذاتہ تھی لیکن اس کی سندیں متعدد پائی گئی تو یہ صحیح لغیرہ بن گئی۔ نمبر 5، حسن لغیرہ۔ یہ وہ ضعیف حدیث ہے کہ جس کی بہت سی سندیں ہوں۔
نمبر 6 موضوع، اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے راوی سے حدیث میں جھوٹ ثابت ہو۔ نمبر 7 متروک، جس حدیث کے راوی پر جھوٹ بولنے کا الزام ہو یا اس کی روایت دین کے معلوم اور مسلم قواعد کے خلاف ہو۔ نمبر 8 شاذ، یہ وہ روایت ہے کہ جس کا راوی تو خود ثقہ ہے لیکن وہ اپنے سے زیادہ ثقات کی مخالف کر رہا ہو۔ نمبر 9 محفوظ، وہ روایت جو شاذ کے مقابل ہو۔ نمبر 10 منکر، وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی ضعیف ہونے کے باوجود ثقات کی مخالفت کر رہا ہو۔ نمبر 11 معروف، وہ حدیث ہے جو منکر کے قابل ہو۔ نمبر 12 معلل، وہ حدیث ہے جس میں علت خفیہ پائی جائے کہ جس سے حدیث کی صحت کو نقصان پہنچتا ہو۔ خبر واحد سکوت اور عدم سکوت راوی کے اعتبار سے 7 قسموں کی ہے۔ نمبر 1 متصل، وہ حدیث ہے کہ جس کی سند میں تمام راوی مذکور ہوں۔ نمبر 2 مسند، وہ حدیث ہے کہ جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ نمبر 3 منقطع، وہ حدیث ہے کہ جس کی سند میں کوئی راوی چھوٹ گیا ہو۔ نمبر 4 معلق، وہ حدیث ہے جس کی سند کے شروع میں ایک یا زیادہ راویوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ نمبر 5 معطل، وہ حدیث ہے کہ جس کی سند کے درمیان میں پے در پے ایک سے زیادہ راوی مذکور ہوں۔ نمبر 6 مرسل، وہ حدیث ہے کہ جس کی سند کے آخر میں راوی چھوٹ گیا ہو۔ سوال، علم حدیث کے کون کون سے علوم و معروض وجود میں آئے؟ جواب، علوم الحدیث، علوم الحدیث سے مراد وہ مباحث ہیں کہ جن کا کسی بھی طرح حدیث سے تعلق ہے، چاہے ان کا تعلق سند سے یا متن سے یا اس کی روایت کرنے کے آداب یا راویوں کے حالات اور نقط و جرح سے ہو، جن میں سے اہم کا تعارف مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 روایت الحدیث، اس میں حدیث کو روایت کرنے اور دوسروں کو نقل کرنے کے اصول اور طریقوں سے بحث ہوتی ہے۔ نمبر 2 درایت الحدیث، اس میں احادیث کی تشریح، الفاظ کے معانی اور مفاہیم سے بحث ہوتی ہے، نیز احادیث سے استنباط احکام کے طریقوں اور متعارض احادیث میں ترجیح و تطبیق کی کیفیت سے بحث ہوتی ہے۔ نمبر 3 اصول حدیث، اس میں احادیث کی سند و متن کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے اور حدیث کی اقسام اور ان کے ضعف و قوت کے اصول اور درجات حدیث بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4 مصطلح الحدیث، اس میں فن حدیث میں محدثین کی اصطلاحات کو بیان کیا جاتا ہے اور اس سے متعلق دیگر تفصیلات ذکر ہوتی ہیں۔ نمبر 5 اسماء الرجال، اس فن میں ہر راوی کے حالات زندگی قلم بند کیے گئے ہیں، اس کی پیدائش، وفات، تحصیل علم، اسفار، اساتذہ اور شاگردوں کی تفصیلات درج ہوتی ہیں۔ جرمن مستشرق ڈاکٹر اسپرینگر لکھتے ہیں، کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں گزری، نہ آج تک موجود ہے، جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج 5 لاکھ اشخاص کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ نمبر 6 جرح و تعدیل، اس فن میں ہر راوی کی صفات ذکر کی گئی ہیں، وہ دینداری، دیانتداری اور راست بازی میں کس درجے کا تھا، حفظ و ضبط اور یادداشت کے لحاظ سے کیسا تھا، وہ ثقہ یعنی معتبر تھا یا غیر ثقہ، اسی طرح اور دیگر شخصی صفات کو اس فن میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 7 طبقات روات، اس میں حدیث کے راویوں کے طبقات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی کون سا راوی صحابی ہے، کون سا تابعی یا تبعی یا تابعی، اس طرح مابعد کے راویوں کے بھی طبقات ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 8 موضوعات، اس فن میں ان راویوں کو الگ درج کیا گیا ہے جو کہ ضعیف ہیں اور انہوں نے موضوع روایات نقل کی ہیں، چنانچہ اس فن میں اس موضوع روایات کو بھی درج کیا گیا ہے تاکہ کوئی دھوکہ میں نہ پڑے اور موضوع روایت کو حدیث نہ سمجھ بیٹھے۔ نمبر 9 ناسخ و منسوخ، جس طرح قرآن مجید میں بعض آیات منسوخ ہیں، اسی طرح بعض احادیث بھی منسوخ ہیں۔ اس فن میں منسوخ احادیث اور ان کی ناسخ احادیث کو درج کیا گیا ہے اور ان کے منسوخ ہونے کی وجوہات بھی درج ہوتی ہیں۔ نمبر 10
اسباب و ورود حدیث۔ جس طرح قرآن مجید کی آیات کا شان نزول ہوتا ہے جس سے آیت کا سیاق و سباق سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اسی سے ملتا جلتا ایک فن اسباب ورود الحدیث بھی ہے، یعنی کوئی حدیث جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ کن حالات میں فرمائی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کیا بات تھی۔ اگر اس حدیث کو اس سیاق و سباق میں دیکھیں گے تو مطلب کی سمجھ آسان ہو جاتی ہے، ورنہ پس منظر اگر معلوم نہ ہو تو مطلب کے سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس فن میں بھی محدثین نے مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ نمبر 11، آداب روایتہ۔ اس فن میں حدیث کی روایت کے آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ اس میں استاد حدیث اور طالب علم کے آداب ذکر ہوتے ہیں، نیز یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جب حافظے میں کمزوری ہو تو حدیث کی روایت جائز ہے یا نہیں، اور محض کتابوں سے حدیث کی روایت بغیر استاد سے پڑھے جائز ہے یا نہیں۔ چونکہ حدیث کا فن عام فنون و علوم کی طرح نہیں ہے، اس لیے اس کو پڑھنے اور پڑھانے کے اپنے آداب اور اپنے شرائط ہیں جن کو سمجھنا اس علم سے تعلق رکھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ نیز املا کے آداب اور حدیث لکھنے کے آداب بھی اس فن میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 12، تحمل و ادا۔ تحمل سے مراد حدیث کا حصول ہے اور ادا سے مراد حدیث کو بیان کرنا ہے۔ اس فن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حدیث کو لینے کے طریقے کیا ہیں۔ مثلاً استاد پڑھاتا ہے، شاگرد سنتا ہے، یا شاگرد پڑھتا ہے، استاد سنتا ہے، یا کوئی تیسرا پڑھتا ہے، نیز کسی استاد کی لکھی ہوئی کتاب اس کو ملی، یا کس طرح حدیث اس تک پہنچی، پھر جب وہ اس حدیث کو آگے نقل کرے تو کس طرح اس کو روایت کرے گا، ان مختلف شکلوں میں اس کی روایت کرنے کا اسلوب طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور بہترین طریقہ حدیث کو لینے اور روایت کرنے کا کیا ہے۔ نمبر 13، علی الحدیث۔ اس فن میں یہ اصول درج ہوتے ہیں کہ اگر حدیث میں کوئی علت ہے تو اس کو کسی طرح دریافت کیا جائے۔ علت سے مراد وہ کمزوری ہے جو حدیث میں اندرونی اور داخلی ہوتی ہے۔ ظاہری اصول کے مطابق حدیث صحیح ہوتی ہے، اس کی سند اور اس کا متن درست ہوتا ہے، لیکن ماہرین فن کی نظر میں اس میں کوئی خاص کمزوری سند میں یا متن میں ہوتی ہے۔ یہ کمزوری ہر شخص کو معلوم نہیں ہوتی، اس کے لیے علم و حدیث کے تمام علوم پر دقیق نظر، فنی مہارت اور رسا ذہن کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 14، غریب الحدیث۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حدیث کے متن میں کوئی ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی استعمال کی وجہ سے عام طور پر معلوم نہیں یا اس کی مراد واضح نہیں ہے، تو اس فن میں ایسے الفاظ کے معنی اور ان کی مراد کی وضاحت ہوتی ہے، یعنی اس میں حدیث کے مشکل الفاظ کے معنی ذکر کیے جاتے ہیں۔ سوال: حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب حدیث میں رویہ اور نمایاں اصول بیان کریں۔ جواب: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب حدیث میں رویہ اور نمایاں اصول۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد بن اسماعیل البخاری تھا۔ ان کی تصانیف میں سب سے اہم کتاب الجامع الصحیح المسند ہے۔ اس کتاب کی تصنیف میں آپ نے کمال احتیاط کا رویہ اختیار کیا اور 16 سالوں میں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے محدثین کی نسبت راویوں کو پرکھنے کا معیار بہت بلند رکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حفظ کردہ 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب کر کے تقریباً 7,000 احادیث مقررات درج کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی کتاب کے بارے میں درج ذیل قول بے حد مشہور ہے۔ ترجمہ: میں نے اس کتاب کو اپنے اور اللہ کے درمیان حجت ٹھہرایا ہے۔ بڑے بڑے علماء محدثین نے اس کتاب کی صحت اور خوبی کی گواہی دی ہے اور محنت شاقہ کو سراہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف صحیح احادیث کو ہی شامل کتاب کیا ہے اور صرف سکہ روایتوں کی روایت ہی قبول کی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام الجامع الصحیح ہے۔ حسن ترتیب اور طرز تصنیف کی بنا پر اس کتاب کا کوئی ثانی نہیں۔
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہر باب کے ذیل میں تمام صحیح حدیث کو ایک ہی جگہ درج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے صحیح مسلم سے احادیث متعلقہ کو تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں موضوع کی احادیث منتشر ابواب کے تحت ذکر کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے صحیح بخاری میں کسی حدیث کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے کسی ضعیف راوی کی حدیث اپنی کتاب میں شامل نہیں کی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے مقدمے میں حدیث کی اہمیت، سند کی اہمیت اور نقد حدیث کی شرائط پر بحث کرتے ہوئے حدیث منانن میں ان کے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مابین اختلاف کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کو مبرہن کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب حدیث میں رویہ اور اصول حسب ذیل ہے۔ ان روایات کو درج کیا کہ جن کی صحت پر اتفاق پایا جاتا ہے، راوی ثقہ، عادل اور حافظ ہوں، روایت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تسلسل کے ساتھ پہنچے، کوئی حدیث آیت قرآنی یا کسی اور مستند حدیث کے خلاف نہ ہو، کوئی ایسی حدیث نہ ہو جس پر عمل انسان کے بس کی بات نہ ہو، کوئی ایسی حدیث نہ ہو جو تقاضائے فطرت کے خلاف ہو، کوئی حدیث کسی ثابت شدہ تاریخی واقعہ کے خلاف نہ ہو۔ محدثین نے روات کے 5 طبقات ذکر کیے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر پہلے طبقے کی حدیثیں لاتے ہیں اور کبھی کبھار طبقہ ثانیہ کی حدیث بھی درج کر دیتے ہیں، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ عموماً طبقہ اولی اور ثانیہ کی حدیثیں بکثرت لاتے ہیں اور کبھی کبھار طبقہ ثالثہ کی حدیثیں بھی لے آتے ہیں، جبکہ طبقہ رابعہ اور خامسہ کی حدیثیں دونوں ذکر نہیں کرتے۔ سوال: حدیث کی اہمیت کے چند پہلوؤں کا خلاصہ لکھیں۔ جواب: حدیث کی اہمیت کے جو پہلو سامنے آتے ہیں ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 2، حدیث سے قرآن مجید کے احکامات پر ٹھیک ٹھیک اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 3، ارکان اسلام کے بارے میں مسائل و احکام کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح حلال و حرام کے مسائل اور حقوق و فرائض کی تفصیلات، وضو، غسل اور طہارت کے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ غرض یہ کہ جملہ مسائل جو قرآن مجید سے سمجھ میں نہیں آ سکتے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 4، حدیث سے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرنے میں رہنمائی ملتی ہے۔ نمبر 5، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے سے اللہ کی رضا اور صحت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 6، گناہوں کی مغفرت ایمان کی تکمیل اور اخروی فلاح و نجات کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: خبردار، مجھے کتاب دی گئی ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی ہی یعنی حدیث خبردار قریب ہے کہ کوئی پیٹ بھرا شخص اپنے تخت پر بیٹھ کر یوں کہے کہ تم پر صرف قرآن پر عمل کرنا لازم ہے، پس جو تم اس میں حلال پاؤ اسے حلال سمجھو اور جو حرام پاؤ اسے حرام سمجھو۔ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے انکار کیا؟ تو فرمایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا۔ سوال: حدیث شریف کے لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جواب: ابتدائی اسلام میں اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کو لکھنے سے منع فرما دیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں قرآن مجید اور حدیث شریف آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین احادیث کو قرآن کی طرح یاد رکھتے تھے، مگر بعد میں جب ایک صحابی نے حافظے کی کمزوری کے باعث احادیث یاد نہ رہنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: اپنے دانے ہاتھ سے مدد لو، یعنی لکھ لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث لکھا کرتے تھے۔ انہیں بعض لوگوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بشر ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی خفا ہوتے ہیں، اور تم ان کی ہر بات نوٹ کرتے جاتے ہو، یہ مناسب نہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی اشکال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضرور لکھو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس منہ سے سوائے حق کے کوئی بات نہیں نکلتی۔ اسی طرح حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک آزاد شدہ غلام تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث لکھنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ بس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث کو لکھنے کا کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ بعض مستشرقین نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ حدیث کا وجود دور رسالت میں نہ تھا، حدیث کی کتابت سے منع کر دیا گیا تھا اور یہ سارا ذخیرہ بعد کی صدیوں کی پیداوار ہے۔ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بعض کمزور ایمان والے مسلمانوں نے بھی یہ شور مچایا کہ حدیث اجمی سازش کا نتیجہ ہے۔ یہ تمام پروپیگنڈا بے بنیاد ہے۔ اوپر کچھ واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے علاوہ بعض احادیث کے مجموعے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ضبط تحریر میں لائے گئے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، معاہدات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مثلاً میثاق مدینہ، معاہدہ حدیبیہ وغیرہ۔ نمبر 2، صدقات و زکوٰۃ کے تحصیلداروں کے لیے صدقات و دیات اور مقادیر زکوٰۃ، اس کی شرح کی تحریری ہدایت۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط جو کتب حدیث میں محفوظ ہونے کے علاوہ اصلی عبارتوں بلکہ قدیم تحریروں کی صورت میں بھی کتب خانوں میں موجود ہیں۔ نمبر 4، مردم شماری کی رپورٹیں۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی دوسرے اصحاب نے احادیث لکھی۔ نمبر 6، سلطنت اسلامیہ کے عاملین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریری ہدایت جن کا ثبوت بخاری اور دیگر صحاح میں موجود ہے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خطبات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تحریر کیے گئے۔ دنیا کی کسی قوم نے اپنے کسی محترم سے محترم رہنما کے اقوال و افعال اور احوال کو محفوظ کرنے، اپنی زندگی میں انہیں جاری و ساری کرنے اور آئندہ نسلوں کو پہنچانے میں اتنی مستعدی جوش و خروش اور ذوق و شوق نہیں دکھایا جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دکھایا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت و سکون، ایک ایک بات، دن رات کے اعمال و افعال کو وقت اور موسم کی قید کے ساتھ محفوظ کیا اور اگلی نسلوں تک زبانی اور تحریری طور پر پہنچا دیا، اور بعد میں آنے والوں نے بھی کمال احتیاط کے ساتھ ان کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کا حق ارادہ کیا۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جتنا کچھ جانتے ہیں، دنیا کی کوئی قوم اپنے پیغمبروں اور رہنماؤں کے بارے میں اس کا عشر اثیر بھی نہیں جانتی۔ بعد میں تیسری صدی ہجری میں باقاعدہ تدوین کا دور آیا تو حدیث کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے کمال احتیاط کا مظاہرہ کیا گیا، کیونکہ ان کے سامنے یہ حدیث موجود تھی۔ ترجمہ: جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ احادیث کو لینے میں اتنی احتیاط کی گئی کہ راویوں کے حالات زندگی قلم بند کرنے کے باقاعدہ اسماء اور رجال کا علم وجود میں آیا، اور اگر کسی راوی کے بارے میں زندگی میں ایک دفعہ بھی جھوٹ بولنے کا پتہ چل جاتا تو اسے حدیث نقل نہ کرنے دی جاتی۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت کی شہادت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ 6 ہجری میں جو دعوت نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس شاہ مصر کی جانب حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ ارسال فرمایا تھا، وہ نامہ بینہ ایک قبطی راہب کے پاس محفوظ تھا۔ اس نامہ کو ایک فرانسیسی نے 1275 ہجری میں اس سے خرید کر سلطان عبد المجید کی خدمت میں پیش کیا، جو ابھی تک موجود ہے، اور فوٹو کے ذریعے اس کی نقلیں دنیا میں شائع ہوئی ہیں۔ اس نامہ سے جو کتب احادیث میں منقول ہے مقابلہ کیا جائے تو بجز ایک لفظی فرق کے دونوں میں مکمل یکسانیت ہے۔ حدیث کی حجیت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص شک کرتا ہے تو اسے اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت اور سند ہونے کے دلائل کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، قرآنی دلائل۔ نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور جمہور
علماء امت کے افکار و نظریات۔ نمبر 3 عقلی براہین اور دلائل۔ نمبر 1 حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت میں قرآنی دلائل۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ ترجمہ: اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، سو جب ہم اسے پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو، پھر اس کے معنی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں: نمبر 1 جمع قرآن، نمبر 2 قرأت قرآن، نمبر 3 بیان قرآن۔ نمبر 1 جمع قرآن مجید۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جمع و تالیف کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک آیت میں یہ حکم نہیں دیا کہ فلاں ترتیب کے مطابق جمع کرو یا فلاں آیت کو فلاں صورت میں رکھو۔ ظاہر ہے قرآن مجید کی جمع و تالیف کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا تھا۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام نجی حیثیت نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت میں اور اللہ کی نگرانی اور رہنمائی میں انجام دیا تھا۔ نمبر 2 قرأت قرآن مجید۔ قرأت قرآن مجید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فعل ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرأت اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی۔ حدیث کا تفسیر قرآن ہونا دوسری آیتوں سے بھی معلوم ہوتا ہے، مثلاً وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو اور تاکہ غور و فکر کریں۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے تو اس لیے کہ جس بات میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ مذکورہ آیات سے واضح ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا ترجمان و مفسر بھی ہیں۔ یہ تفسیر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں مذکور ہے۔ کتب حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات قرآن و تفصیل مذکور ہیں۔ نمبر 3 بیان قرآن مجید۔ اسی طرح بیان قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب منسوب کیا ہے۔ بیان کے معنی ہے تشریح و توضیح اور مجمل احکام کی تفصیل کرنا۔ ثم ان علینا بیانہ کے مجمل الفاظ مطالب کی توضیح اللہ تعالیٰ کا کام ہے، حالانکہ قرآن مجید میں ایسی تشریح کہیں مذکور نہیں۔ ایسی تشریحات صرف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تشریحات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بذریعہ وحی انجام دیں، لہٰذا یہ بھی وحی میں داخل ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ نمبر 2 حجیت حدیث پر علماء امت کا اجماع۔ تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر دور حاضر تک مسلمانان عالم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین میں حجت اور سن تصور کرتے آئے ہیں۔ اس امت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت مسلمانوں کی نگاہ میں بے حد اکرام و احترام کی حامل ہے۔ اسی جماعت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرآن کے الفاظ سے تعبیر کیا اور قرآن مجید نے اس کو کنتم خیر امۃ کے الفاظ دیے۔ اس جماعت میں کبھی یہ سلسلہ زیر بحث نہیں آیا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب التعمیل ہے یا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ پڑھ رہے تھے، دوران خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، اے لوگو بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود سے خطبہ سنتے آئے تھے، دیر سے خطبہ سننے آئے تھے، ابھی مسجد میں اسی جگہ پہنچے تھے جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے
اسی جگہ بیٹھ کے، اور آگے جانے کی ہمت نہ ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا ابن مسعود آگے آ جائیے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ اطاعت کی ایک ادنیٰ مثال ہے۔ تابعین اور تبع تابعین کے دور میں بھی انکار حدیث کا فتنہ پیدا نہیں ہوا۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر دور حاضر تک ہزاروں محدثین، علماء اور تمام صلاح حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں مسند کی حیثیت دیتے چلے آ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 167 منتخب احادیث کا خصوصی مطالعہ۔ حصہ معروضی سوال، درج ذیل ہر سوال کے 4 جواب دیے گئے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ نمبر 1، ایک عورت کو جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا؟ کیونکہ اس نے الف بلی کو باندھ کر مار دیا تھا، ب پیاسے کتے کو پانی نہ پلایا تھا، جیم غیبت کر کے لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا، دال مسلمانوں کو تکلیف دی تھی۔ درست جواب ہے الف بلی کو باندھ کر مار دیا تھا۔ نمبر 2، اگر 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑیں تو کتنے دنوں تک ایک دوسرے سے اعراض کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، 1 دن، نمبر ب 3 دن، نمبر جیم 5 دن، نمبر دال 7 دن۔ درست جواب ہے ب 3 دن۔ نمبر 3، بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی الف اللہ کی راہ میں صدقہ دے، ب بیت اللہ کی زیارت کرے، جیم اللہ کے راستے میں جہاد کرے، دال ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ درست جواب ہے جیم اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ نمبر 4، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ الف میرے امتی جنت میں جائیں گے، ب میرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فضیلت والے ہیں، جیم بے سہارا لوگوں کی مدد کرو، دال اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ درست جواب ہے دال اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے۔ نمبر 5، مومنین کی آپس میں محبت کی مثال کس چیز سے دی گئی؟ الف جسم سے، ب سر سے، جیم عضو سے، دال دیوار سے۔ درست جواب ہے الف جسم سے۔ نمبر 6، صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی کیسے خدمت کی؟ الف پانی پلایا، ب کھانا کھلایا، جیم مالی مدد کی، دال تحفہ دیا۔ درست جواب ہے ب کھانا کھلایا۔ نمبر 7، فرائض کے بعد کس عمل کو افضل قرار دیا گیا ہے؟ الف مسکینوں کو کھانا کھلانا، ب جانوروں پر رحم کرنا، جیم نرمی سے بات کرنا، دال غریبوں کی مدد کرنا۔ درست جواب ہے جیم نرمی سے بات کرنا۔ نمبر 8، انسانی جسم کے کس عضو کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ درست کام کرے تو سارا جسم درست رہتا ہے؟ الف آنکھ، ب دماغ، جیم ہاتھ، دال دل۔ درست جواب ہے دال دل۔ نمبر 9، کس گناہ کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے؟ الف دوسروں کو حقیر سمجھنا، ب والدین کی نافرمانی، جیم دوسروں کی مدد نہ کرنا، دال جھگڑا کرنا۔ درست جواب ہے ب والدین کی نافرمانی۔ نمبر 10، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد میں شرکت کی اجازت نہ دی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ الف پہلے اپنے اندر بہادری پیدا کرے، ب اپنے والدین کی خدمت کرے، جیم اپنی نصیحت کا خیال رکھے، دال مدینہ میں رہ کر لوگوں کی مدد کرے۔ درست جواب ہے ب اپنے والدین کی خدمت کرے۔ اضافی معروضی سوالات۔ نمبر 1، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے ہے الف خوشی، ب ہلاکت، جیم جنت، دال غمی۔ درست جواب ہے ب ہلاکت۔ نمبر 2، حدیث نبوی ہے علم سیکھنے سے آتا ہے اور بھلائی الف فطرت، ب خوشی، جیم غمی، دال سہارا۔ درست جواب ہے الف فطرت۔ نمبر 3، جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے عطا کرتا ہے الف اولاد کی خوشی، ب دولت کی فراوانی، جیم دنیا کی نعمت، دال دین کی سمجھ۔ درست جواب ہے دال دین کی سمجھ۔ نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نزدیک محبوب عمل کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ہے الف نماز جو وقت پر پڑھی جائے، ب والدین کے ساتھ نیکی، جیم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، دال تینوں بالترتیب درست ہیں۔ درست جواب ہے دال تینوں بالترتیب درست ہیں۔
نمبر 5 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع اس کے موجود نہ ہونے کے وقت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن الف اسے سرخرو کرے گا، بے اسے عزت دے گا، جیم اس کے چہرے سے آگ ہٹا دے گا، دال اسے مالا مال کر دے گا۔ درست جواب ہے جیم اس کے چہرے سے دوزخ کی آگ ہٹا دے گا۔ نمبر 6 حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات حاصل کرنے کے لیے 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ درج ذیل ہیں۔ ان میں سے ایک غلط ہے، الف بچوں کو تعلیم دینا، بے زبان پر قابو رکھنا، جیم گھر میں رکے رہنا، دال گناہوں پر رونا۔ درست جواب ہے الف بچوں کو تعلیم دینا۔ نمبر 7 اپنے بھائی کی ایسی بات کرنا جسے وہ ناپسند کرے، اسے کہتے ہیں، الف بہتان، بے غیبت، دال تہمت، دال تینوں درست ہیں۔ درست جواب ہے بے غیبت۔ نمبر 8 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے کلام نہ کریں گے، نہ اس کو پاک کریں گے، نہ اس کی طرف دیکھیں گے، جو الف نماز نہیں پڑھتا، بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا، جیم اپنے والدین سے بری ہو جاتا ہے، دال اخلاقیات کو چھوڑ دیتا ہے۔ درست جواب ہے جیم اپنے والدین سے بری ہو جاتا ہے۔ نمبر 9 حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ہے، الف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی ہونے میں، بے والدین کے راضی ہونے میں، جیم قرابت داروں کے راضی ہونے میں، دال ہمسایہ کے راضی ہونے میں۔ درست جواب ہے بے والدین کے راضی ہونے میں۔ نمبر 10 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی خدمت میں ہی تمہاری جہاد ہے۔ ان کی خدمت سے مراد ہے، الف عوام کی خدمت، بے ماں کی خدمت، جیم والد کی خدمت، دال ماں باپ کی خدمت۔ درست جواب ہے دال ماں باپ کی خدمت۔ 11 جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا اس کی الف پرورش، بے خیر خواہی، جیم پردہ پوشی، دال آؤ بھگت۔ درست جواب ہے جیم پردہ پوشی۔ نمبر 12 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمال میں سے افضل عمل ہے مومن کو الف ایذا پہنچانا، بے کھانا پہنچانا، جیم قرآن پہنچانا، دال خوشی پہنچانا۔ درست جواب ہے دال خوشی پہنچانا۔ نمبر 13 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو نرم بات کہی، اس کے لیے مجلس میں گنجائش پیدا کی یا اس کی کوئی حاجت پوری کی، وہ ہوگا الف خوشحال، بے سرخرو، جیم فرشتوں کے سائے میں، دال عرش بری کے سائے میں۔ نمبر 14 اللہ کے ساتھ شرک، والدین کی نافرمانی، ناحق قتل اور جھوٹی قسم ہیں، الف گناہ کبیرہ، بے گناہ صغیرہ، جیم گناہ ازلی، دال گناہ عبدی۔ درست جواب ہے جیم گناہ ازلی۔ نمبر 15 جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست رہتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے، اور جب وہ فساد زدہ ہوتا ہے تو سارا جسم فساد زدہ ہو جاتا ہے، الف سر، بے دل، جیم زبان، دال پاؤں۔ درست جواب ہے الف سر۔ نمبر 16 فرمان خداوندی ہے اور وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ نہیں ہوں، الف شدید غصے میں، بے شدید رنج، جیم شدید خواہش، دال شدید بیماری۔ درست جواب ہے بے شدید رنج۔ نمبر 17 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، الف اپنی بیوی کو، بے اپنے بھائی کو، جیم اپنے بچوں کو، دال اپنے والدین کو۔ درست جواب ہے بے اپنے بھائی کو۔ نمبر 18 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں کبھی نقص نہیں نکالا، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، ورنہ الف پھینک دیتے، بے کسی محتاج کو دے دیتے، جیم چھوڑ دیتے، دال کل کے لیے رکھ لیتے۔ درست جواب ہے جیم چھوڑ دیتے۔ نمبر 19 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنین ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور نرمی کرتے ہیں، الف ایک بھائی کی طرح، بے ایک جسم کی طرح، جیم ایک دیوار کی طرح، دال ایک ستون کی طرح۔ درست جواب ہے بے ایک جسم کی طرح۔ نمبر 20 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے، الف
انگلی سے، بے منہ سے، جیم ہتھیار سے، دال آنکھ سے۔ درست جواب ہے جیم ہتھیار سے۔ نمبر 21 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو عذاب دیا گیا، الف ایک بلی کی وجہ سے، بے ایک کتے کی وجہ سے، جیم ایک گھوڑے کی وجہ سے، دال ایک جھوٹ کی وجہ سے۔ درست جواب ہے الف ایک بلی کی وجہ سے۔ نمبر 22 اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، الف بہت زیادہ، بے 70 ماؤں سے زیادہ، جیم 70 باپوں سے زیادہ، دال تینوں غلط ہیں۔ درست جواب ہے بے 70 ماؤں سے زیادہ۔ نمبر 23 حدیث مبارک ہے، بیوہ مسکین کی مدد میں کوشش کرنے والا شخص اس طرح ہے جو الف میرے ساتھ ہوتا ہے، بے باقاعدگی سے عبادت کرتا ہے، جیم رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے، دال تینوں درست ہیں۔ درست جواب ہے جیم رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ نمبر 24 مومن کے لیے ہے، الف آئینہ، بے دیوار، جیم سہارا، دال تنگ دست۔ درست جواب ہے الف آئینہ۔ نمبر 25 جب کوئی شخص گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے حد الف عذاب دیتا ہے، بے برا سمجھتا ہے، جیم بے حد محبوب رکھتا ہے، دال بے حد نقصان دیتا ہے۔ درست جواب ہے جیم بے حد محبوب رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 173 مختصر جوابات۔ سوال نمبر 1 کیا مذاقاً جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ جواب نہیں، مذاقاً بھی جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ سوال نمبر 2 اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ کسے عطا فرماتا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 3 والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہے؟ جواب والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آنے اور بہت اچھا سلوک کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ سوال نمبر 4 زبان پر قابو رکھنے سے کیا مراد ہے؟ جواب زبان پر قابو رکھنے سے مراد ہے کہ کسی کی غیبت نہ کریں اور کسی پر بہتان نہ لگائیں اور گالی گلوچ نہ کریں۔ سوال نمبر 5 غیبت کی تعریف کریں۔ جواب غیبت کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی برائی موجود ہے اور دوسرا شخص اسے جانتا ہے تو وہ کسی دوسرے کے سامنے جا کر اس کی برائی بیان کرے تو یہ غیبت ہے۔ سوال نمبر 6 بہتان کسے کہتے ہیں؟ جواب بہتان سے مراد یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس پر الزام لگانا اور جس بات کا الزام وہ لگاتا ہو وہ اس شخص سے بالکل پاک صاف ہو، وہ اس شخص پر بہتان باندھ رہا ہے۔ سوال نمبر 7 روز قیامت اللہ تعالیٰ کن سے کلام نہیں کرے گا؟ جواب
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین سے بری ہو جاتا ہے ان سے بے رغبتی کرتے ہوئے اور وہ اپنے بچوں سے بری ہو جاتا ہے اور وہ آدمی جس پر اس کی قوم کے احسانات ہیں اور وہ اس کا انکار کرتا ہے اور ان سے بری ہو جاتا ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ سوال نمبر 8، والدین کی خدمت کو کس کے برابر قرار دیا گیا ہے؟ جواب، والدین کی خدمت کو جہاد کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 9، مومن کے لیے آئینہ ہے، وضاحت کریں۔ جواب، اس سے مراد ہے کہ اگر کسی دوسرے مسلمان بھائی میں کوئی عیب نظر آئے یا اسے کوئی برائی کرتا دیکھیں تو حقیقی خیرخواہ کی طرح اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ مبادہ و برے کاموں میں دھنستا ہی چلا جائے گا۔ باہمی میل جول کے ذریعے معاشرتی حسن پیدا اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ اگر کبھی دوسرے بھائی میں کوئی عیب دیکھیں تو اسے سمجھائیں اور پیار محبت سے نصیحت کریں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ سوال نمبر 10، فرائض کے بعد افضل عمل کسے قرار دیا گیا ہے؟ جواب، فرائض کے بعد افضل نرمی سے بات کرنے کو قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 11، تنگ دست کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جواب، ہمیں چاہیے کہ باہمی لین دین میں غریبوں کے ساتھ خاص ہمدردی کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں۔ سوال نمبر 12، دل کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے پہلو میں ایک دل رکھا ہے جو مشتبہ چیزوں کے بارے میں فوراً مطلع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت دل کی آواز نہ سنے یعنی ضمیر کی آواز کو پس پشت ڈال دے تو وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اسے حلال و حرام میں بھی تمیز نہیں رہتی، اس لیے فرمایا گیا کہ شک و شبے میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو اور اپنے دلوں کو خوب صاف ستھرا رکھو تاکہ وہ تمہیں خبردار کرتا رہے کہ فلاں چیز ٹھیک ہے اور فلاں چیز غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق دے۔ سوال نمبر 13، صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خدمت کیسے کی؟ جواب، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص مہمان بن کر آیا۔ اس کی خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پانی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ایک صحابی اس مہمان کو اپنے گھر لے کر گیا۔ ان کے گھر میں بہت کم کھانا تھا۔ صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کھانا ہمارے سامنے رکھ دینا اور چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا اور بچوں کو بھوکے ہی سلا دینا۔ ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ ان صحابی نے اندھیرے میں یہ ظاہر کیا کہ وہ بھی کھانے میں شریک ہیں۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے۔ سوال نمبر 14، مسلمان اپنے بھائی سے کتنے دن ناراض رہ سکتا ہے؟ جواب، مسلمان اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا۔ سوال نمبر 15، مومن آپس میں کس چیز کی مانند ہیں؟ جواب، مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ سوال، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ سوال، کس آدمی کی خدمت کرنے میں جہاد ہے؟ جواب، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہنے لگا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت میں تمہارا جہاد ہے۔ سوال، کس کی پردہ پوشی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے ضرر کو اس سے دفع کرتا ہے اور اس کی ہر طرف سے غائبانہ حفاظت کرے گا۔ جس طرح آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، اس کے سامنے جو کچھ آ جائے اسی طرح اس کی شکل کا عکس ظاہر کر دیتا ہے، اسی طرح مومن جب اپنے دوسرے مومن سے ملتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے تلقین کرتا ہے۔ سوال، ایمان میں سے افضل عمل کون سا ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان میں سے افضل عمل مومن کو خوشی پہنچانا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو نرم بات کہی، اس کے لیے مجلس میں گنجائش پیدا کی یا اس کی کوئی حاجت پوری کی تو وہ فرشتوں کے سائے میں ہوگا جب تک وہ اس روش پر قائم ہو۔ سوال، کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ جواب، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، ناحق قتل اور جھوٹی قسم ہے۔ سوال، ایک تاجر کو اللہ تعالیٰ نے کیسے معاف کیا؟ جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تاجر تھا جو لوگوں کے ساتھ ادھار کا لین دین کرتا تھا، پس جب وہ کسی تنگ دست کو دیکھتا تو اپنے نوکروں سے کہتا کہ اس کا ادھار معاف کر دو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ سوال، متشابہات کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متشابہات کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ جواب، حلال اور حرام تو واضح ہیں، جو چیزیں ان کے درمیان ہوتی ہیں انہیں متشابہات کہتے ہیں۔ جس چیز کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہی بہتر ہے۔ اس ضمن میں آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے پہلو میں ایک دل رکھا ہے جو مشتبہ چیزوں کے بارے میں خود مطلع کر دیتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی دل کی آواز نہ سنے، یعنی ضمیر کی آواز کو چھوڑ دے، تو وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے حلال و حرام میں بھی فرق کرنے کا شعور نہیں رہتا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ شک و شبہ میں پڑنے والی چیزوں سے بچو اور اپنے دلوں کو صاف ستھرا رکھو۔ سوال، کھانے کی چیزوں میں پسند یا ناپسند کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا تھا، اگر پسند ہوتا تو کھا لیتے، اگر ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے۔ کھانے پینے والی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں عیب نکالنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں عیب نکالنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس سے چیزیں پیش کرنے والوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ سوال، جو لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں ان کے لیے کیا وعید سنائی گئی ہے؟ جواب، جو لوگ اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں وغیرہ کی محفلوں میں جھوٹ بول کر داد تحسین حاصل کرتے ہیں ان کے لیے اسلام نے لعنت کی ہے۔ مومن میں ہر قسم کی برائی ہو سکتی ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ سوال، اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی فرماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ دین اسلام کا فہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم کے زیور سے آراستہ کیا ہے وہ خوش قسمت ہیں۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کون کون سے ہیں؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ایسے افعال بیان فرمائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ الف، مقررہ وقت پر نماز ادا کرنا۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ سوال، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعام مقرر کیا ہے؟ جواب، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع اس کے موجود نہ ہونے کے وقت کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو ہٹا دے گا۔ سوال، برائی سے منع کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، وضاحت کریں۔ جواب، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی مدد فرض ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے۔ برائی سے منع کرنا ہر مسلمان پر بقدر استطاعت فرض ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر یہ طاقت نہ رکھے تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی طاقت نہ رکھے تو دل سے، اور ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ سوال، نجات کیا ہے؟ جواب، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور ان سے پوچھا کہ نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر بیٹھے رہو اور اپنی خطاؤں پر رو۔ اس حدیث شریف میں نجات حاصل کرنے کے بارے میں حکمت عملی بتائی گئی ہے۔ سوال، غیبت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ جواب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیبت کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی ایسی بات کا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے۔ پھر پوچھا اگر وہ بات جو میں کہتا ہوں اس میں موجود ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جو تو کہتا ہے وہ اس میں موجود ہے تو تو نے غیبت کی، اور اگر اس میں موجود نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان باندھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیسے بندے سے کلام نہیں کریں گے اور نہ اسے پاک کریں گے؟ جواب: سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندوں میں سے اس بندے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ کلام کریں گے، نہ اس کو پاک کریں گے اور نہ اس کی طرف دیکھیں گے، جو اپنے والدین سے بری ہو جاتا ہے یعنی ان کا خیال نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا راضی ہونا ماں باپ کا راضی ہونے میں ہے اور اللہ کا ناراض ہونا ماں باپ کے ناراض ہونے میں ہے۔